اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين۔ ترجمہ: اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس تمام نشانیاں بھی لے کر آؤ تو بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بعض کے قبلے کے پیرو نہیں، اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دانش یعنی وحی خدا آ چکی ہے ان کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض مسلمانوں کا دل یہ چاہتا تھا کہ اگر کوئی معجزہ یا بہت مضبوط دلیل ان کے سامنے پیش کر دی جائے تو ممکن ہے کہ اہل کتاب یعنی عیسائی اور یہودی جو ہے وہ اس مسئلے کے اندر جو ہے نہ الجھیں اور خانہ کعبہ کو قبلہ مان لیں۔ اس پر یہ کہا گیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں کفر رچ گیا ہے، راسخ ہو گیا ہے، ان کے سامنے اگر آپ دنیا بھر کے دلائل بھی رکھ دیں تو اس کے باوجود وہ آپ کے قبلے کی اتباع نہیں کریں گے۔ دوسری طرف اہل کتاب کو بھی مایوس کر دیا گیا کہ تم بھی امید مت رکھو کہ مسلمان تمہارے قبلے کی اتباع کریں گے، اور یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ یہودی عیسائیوں کے قبلے کی اتباع نہیں کرتے۔ عیسائیوں کا قبلہ سمت مشرق ہے، اور عیسائی یہودیوں کی جو قبلہ ہے اس کی پیروی نہیں کرتے، اس کی اتباع نہیں کرتے۔ یہودیوں کا قبلہ یعنی کہ ہیکل بیت المقدس ہے، اور کوئی بھی اپنا قبلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو مسلمان ہی کیوں کر اپنا جو ہے وہ قبلہ چھوڑیں، جبکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اپنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اپنایا ہے جن کی عزت و تعظیم سارے مذاہب والے کرتے ہیں۔ اور آخر میں جو یہ فرمایا کہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس میں بظاہر تو خطاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ اگر آپ نے اس کے باوجود کہ آپ کے پاس وحی آ چکی آپ ان کے خواہشوں کے پیچھے چلیں گے تو ظالموں میں داخل ہو جائیں گے، تو اس میں بظاہر خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، لیکن حقیقت میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے جن کے بارے میں یہ اندیشہ تھا کہ وہ مخالفین کے پروپیگنڈا سے متاثر ہو جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو جتلا دیا گیا کہ اگر تم نے اہل باطل کی خواہشات کی اتباع کی تو ان کی طرح تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہو جائے گا۔ اور اس سے ایک جو ہے وہ سبق یہ بھی ہم کو جو ہے وہ ملتا ہے کہ جو لوگ بالکل پکے ہیں کفر پہ اور پکے ہیں جو ہے کسی بھی برائی پہ، تو ان کو نصیحت کرنا جو ہے وہ ایک حد تک اچھی ہے، اور اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ اصرار جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ جن کے دلوں کے اوپر قفل کر دیے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو کبھی بھی بات جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی، اور قفل انہی لوگوں کے دلوں پر ہوتے ہیں جو کہ حقیقت کو پہچان لیں، حق کو پہچان لیں اور پہچاننے کے بعد جھٹلا دیں، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہے وہ سچائی کی طرف جو ہے وہ نہیں پلٹیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہمیشہ نرم رکھے، ہمارے دلوں کو کبھی سخت نہ کرے، اور ہم کو ہمیشہ حق پر لبیک کہنے والا بنا۔
آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔